یہ 2018 کی ایک شام تھی جب میرے موبائل کی بیل بیجی کال ریسیو کی۔ ایک صاحب نے سلام دعا کے بعد پوچھا، عبداللہ صاحب، کیا آپ رشتے کرواتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ تو اگلا سوال غیر متوقع تھا کہ سویر میں اب سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کس سلسلے میں؟ تو جواب ملا کہ بہن کے رشتے کے سلسلے میں مدد درکار ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں، کوئی رشتہ نہیں مل رہے۔ میں نے مکمل تفصیل مانگی تو انہوں نے مجھے تفصیل واٹس ایپ کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ملاقات کرنے کی آسد دعا بھی کی۔ مزید معلومات لینے سے پتہ چلا بھائی کریانہ کی دکان کرتے ہیں اور میرے علاقے کے نزدیک ہی تھے، تو ملاقات کے لیے چلا گیا۔ کافی اچھے شریف النفس انسان تھے۔ بہن کے متعلق پوچھنے پر بتایا کہ 4 سال پہلے اس بھائی کے بہنوئی ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، 3 بچوئی ہیں اور سنتم یہ کہ ایک بچی معذور ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ پاکستان میں دوسرے کے بچے کوئی نہیں پالتا۔ یہ سوان کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہی تھے اور کہنے لگے، پروفیسر صاحب، میری بیوی نے میری بہن اور اس کے بچوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، اب کسی طریقے سے کسی بھی طرح رشتہ کروا دیں، احسان مند ہونی گا۔ ہاتھ جوڑتے ایوی کہا۔ میں حالات کو مکمل سمجھ چکا تھا، لیکن مسئلہ بچوے کا تھا، پھر ایک معذور بچوں کا ساتھ۔ بات کچھ سمجھ سے باہر تھی۔ خیر کوشش اور تسلی دے کر واپس آیا۔ کافی سارے لوگوں سے بات کی، سب تیار، مگر بچوے کا سنتے ہی سب انکار کر جاتے تھے۔ تنگ آ کر پہلی بیوی کی موجودگی میں شادی کرنے والوں سے بات کی تو اندازہ ایوا کہ ان کو صرف جسم کی ضرورت تھی اور بات یہاں بچوے کی بھی تھی۔ جو بھی سنتا کہتا، بچوئی نہیں چاہیے بھائی، مجھے سعادت پوری کرنی ہے، بچے نہیں پالنے۔ میں دوسرے کی اولاد کیوں پالوں؟ دوسرے کی اولاد کون پالتا ہے؟ 2 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ میرا ایک دوست جو ایول سیل کا کاروبار کرتا تھا، کافی مالدار بھی تھا ماشاء اللہ۔ ایک دن اس کی دکان پر بیٹھے بیٹھے خیال آیا۔ میں نے کہا، رضوان بھائی، یار دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا، میری طرف جھانکنے لگا، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ جواب ملا کہ عبداللہ بھائی، دیکھ رہے ہوں اب نشہ تو نہیں کرنے لگ گئے، کیوں مجھے مروانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، رضوان یہ سنت ہے، آپ ماشاء اللہ سے اچھا کماتے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کو ضرور شادی کرنا چاہیے اور کسی کا سہارا بننا چاہیے۔ تو اس کے انکار سے بھی مایوسی ملی۔ خیر چند دن بعد رضوان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو کافی مایوس لگ رہی تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی دکھائی دے رہے؟ کہنے لگے دکان میں چوری ہو گئی، حالات خراب ہو گئے ہیں، میری بیوی بھی جھگڑا کر کے میں کے جا بیٹھی ہے اور مسلسل طلاق کا مطالبہ کر رہے ہے، اولاد نہیں تھی۔ میں نے افسوس کیا اور تسلی دینے کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ رضوان اسی لیے اب سے کہا تھا کہ دوسری شادی کر لیں، آج دوسری بیوی ہوتی تو آپ کو پہلی بھی نہ چھوڑ کر جاتی۔ اگر نہیں یقین تو دوسری شادی کر کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں، دیکھیں اللہ کی قدرت، پہلی بیوی بھی واپس آئیگی اور خوشحالی بھی۔ میری طرف دیکھنے کے بعد رضوان بھائی نے کچھ سوچا اور پوچھا کتنے بچے ہیں ان کے؟ میں نے کہا 2، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ معذور بچی کا کر میں بھول چکا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب بات کریں جو میرے اللہ کو منظور۔ میں نے لڑکی کے بھائی کو کال کی اور شام کو اس کی دکان پر ہی بلا لیا، ملاقات کروائی، گھر بار کاروبار دیکھنے کے بعد کر دیا۔ یوں قصہ مختصر، ان کا نکاح پروفیسرز ریسرچ اکیڈمی ٹیم کے بھائی پروفیسر شیخ الحدیث ابو تراب مکی حفظہ اللہ نے پڑھایا اور ریحانہ اپنے بچی لے کر رضوان کی زندگی میں خوشگوار جھونکے کی طرح شامل ہو گئی۔ رضوان بھائی نے ایک مکان جو کرایہ پر دیا ایوا تھا، خالی کروا کر ریحانہ اور بچوں کو وہاں شفٹ کر دیا۔ تب پہلی بیوی کو پتہ چلا تو وہ آندھی کی طرح گھر آئی۔ گھر خالی دیکھ کر رضوان بھائی کو کال کر کے گھر بلایا اور میاں اور پہلی بیوی کی نوک جھونک ہوئی تو رضوان نے کہا، تم نے نہیں رہنا تو بے شک مت رہو، طلاق لینی ہے بے شک لے لیں، اگر یہاں رہنا ہے عزت سے رہ جیسے پہلے رہتی، لیکن یہ نہ کہنا کہ ریحانہ کو چھوڑ دو، یہ ممکن نہیں۔ پہلی بیوی نے جب دیکھا کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔
اب رضوان بھائی کی زندگی میں بہاریں آ چکی تھیں، ریحانہ نے اس کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے، بچوئی شہر کے بہترین سکول میں داخل ہو گئے۔ لیکن رضوان بھائی ریحانہ کی آنکھوں میں اب بھی آداس دیکھتے اور شک کر چاکے کہ کوئی بات ضرور ہے۔ ایک دن اس نے مجھ سے کر کیا تو میں نے کہا آداس کیوں نہ ہو، اس کی ایک بچی اس سے دور ہے۔ رضوان نے کہا بچو؟ کون سی بچو؟ تو میں نے سب کچھ بتا دیا۔ رضوان نے سب سن کر مجھے ایک نظر دیکھا تو میں نے سویر جائکہ لیا۔ اسی دن شام کو رضوان بھائی بیوی سے کہنے لگے تیار ہو جاؤ، بچوں کو بھی تیار کرو، آج ہم نے اب کے بھائی کے جانا ہے، ضروری کام ہے۔ بیوی کا دل دھڑک الفاٹے پوچھا تو جواب ملا جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ لوگ بھائی کے گھر تھے، وہاں رضوان نے ریحانہ کو کہا کہ معذور بیٹی کہاں ہے؟ اتنا سننا تھا کہ اسے لگا شاید کچھ غلط ہونے جا رہے ہے، وہ دوسرے کمرے میں ہے۔ رضوان نے دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا تو غلاظت سے لیت پیت بچو انتہائی کمزوری کی حالت میں پڑی تھی۔ رضوان بھائی اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے ریحانہ بچی کے کپڑے بدلو، یہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ ریحانہ نے یہ سنا تو رضوان کے قدموں میں گر گئی، بھائی نے رضوان کو گلے لگا لیا۔ یوں وہ بچی رضوان اپنے گھر لے آیا۔ اب وہ بچو اور دوسرے دونوں بچوئی رضوان، ریحانہ اور اس کی پہلی بیوی کی جان ہے۔ رضوان دن داگنی رات چاگنی ترقو کر رہے ہیں۔ ایک دن رضوان اور اس کی بیگم نے میری دعوت کی تو ریحانہ بھابی نے ہاتھ جوڑ کر کہا سر عبداللہ صاحب کبھی زندگی میں رشتے کروانے کا کام مویت چھوڑنا، میری رضوان سے شادی نہ ہوتی تو میں آج بچوں کو قتل کر کے خاودکاشی کر چکی ہوتی۔ لوگوں کو بتاؤ عبداللہ بھائی، دوسری شادی وہ نعمت ہے جو شرطیہ خوشیاں دیتی ہے، خوشحالی لاتی ہے۔ میری جیسی لاکھوں ہیں جو داکھوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بھی خوشیاں دینی ہیں۔ کاش کہ یہ نعمت معاشرے میں عام ہو جائے۔ یہ واقعہ فرضی نہیں حقیقی ہے۔ دوسری شادی واقعی ایک نعمت ہے، اور ایسی عورت سے دوسری شادی جس کے بچے ہوں زندگی میں حقیقی خوشیاں بھر دیتی ہے۔ مگر کیا کنا جائے ایسے لوگوں کا جو دوسری شادی کرنا چاہتی ہے مگر بچے نہیں پالنا چاہتی، جو دوسری شادی کے مزے تو لینا چاہتی ہے مگر کسی کے سر دست شفقت نہیں رکھنا چاہتی۔ کیا یہ ہے سعادت؟ کہاں لے کے جائے وہ عورت ان بچوں کو قتل کر دے یا کسی دریا میں پھینک دے؟ کیا کرے؟ زندگی موت کا کس کو علم؟ کب کس کو موت اپنے شکنجے میں لے لے؟ علم ہے نہیں، نہ تو تمیاری بات تمیاری بچوں کے ساتھ ایسا ہو۔ پھر کیا کرو گے؟ دیر مت کرو۔ دوسری شادی کرنا چاہتی ہو تو بچوں والی سے کرو، پہلی بیوی کو بھی کہنے کے قابل ہوگے کہ سہارا دینے کی خاطر شادی کی ہے، بے سہارا بچوں کو باپ کا سہارا دو۔ یہ مت کہو کسی کے بچوئی نہیں پال سکتا۔ کیا تم پالتے ہو بچوے کو؟ ارے پالنے والی تو اللہ کی ہے، اللہ سے رو اس وقت سے جب اللہ تمہیں خود گئی کہ دیکھو کون پالتا ہے۔ تمام کم از کم خواتین کو اس قسم کی کسی مجبور کو سہارا دینے والی دوسری شادی کو تو سپورٹ کرنا چاہیے۔